لوگ عید کی خوشی کی وجہ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس وقت یاد آتا ہے اف آج تو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو میری خوشی کیسے ہوگی، میری تو بیوی فوت ہو چکی ہے تو میں کیسے خوشی مناؤں گا، میرا تو بیٹا نہیں رہا تو میری خوشی کیا خوشی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں وَهَذَا دَأْبُ الْجُهَلَاءِ، یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاها محسنہ وزیرۃ صدق، جس نے پورا مال سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور خود جا کے سجدے میں گر گئی، دعا یہ کر رہی تھی میرے مالک تو نے مال دیا، میں نے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، قبول بھی تو کر لینا۔ فوت ہو گئی، آپ نے عید کے دن کو اس کا غم نہیں منایا۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ اس وقت بیان نہیں کر رہے تھے کہ چچا کیوں چلا گیا۔ عید خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی منائی جائے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم نے جان دی، آپ اس کے سامنے نہیں بیٹھے تھے کہ میں کیا کروں، کپڑے پہنوں کہ نہ پہنوں، غسل کروں کہ نہ کروں، خوشبو کیوں لگاؤں، مجھے تو غم ہے۔ کس چیز کا غم؟ مومن کو یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، میں بھی اللہ کا مال ہوں، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، آپ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان هذا اليوم جعله الله عیدا للمسلمین، جمعے کے متعلق فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے۔ فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، یہ جمعہ پڑھنے بھی آئے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے۔ وان كان طيب فليمس منه، خوشبو لگائے۔ وعلیکم بالسواک، اور مسواک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جہاں غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، وہاں آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، آپ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سب سے خوبصورت لباس پہنتے۔ وہاں کتنے صوفیاء، میں نے لفظ اس لیے بول دیا تھا کہ فکر سامنے آئے، اسلام کے اندر صوفیت کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رہبانیت لا رہبانیت الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یہ بناوٹی جو اس وقت صوفیت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر، یہ صبح کے وقت صوفی بن جائے وہ عصر تک احمق بن جاتا ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہترین کھانا آیا ہے، پانی ڈال کے کھاؤ، یہ نعمت کی قدردانی نہیں ہے، شکری ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، نہیں پھٹے پرانے پہن کے کپڑے جاؤں گا، میں تکبر نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت لباس پہنتے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے تھے۔ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جُبَّتان، اللہ کے رسول کے دو جبے تھے، يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْوُفُودِ، آپ جمعے کے دن زیب تن کرتے، عیدین کے موقع پہ پہنتے، اور جب کوئی وفد آتا ان کے استقبال کے لیے بھی آپ جبہ زیب تن کرتے۔ یہ بناوٹی تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہے۔ کیا نیکی کی علامت ہے؟ لباس بڑا پرانا ہے۔ فَرَسَاسُ ثَوْبِكَ لَا يَزِيدُكَ رُفْعَةً عِنْدَ الْإِلَٰهِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمٌ، اگر تم مجرم ہو اللہ کے ہاں، پھٹا پرانا لباس جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا نہیں بنا سکتا۔ فَجَدِيدُ ثَوْبِكَ، اگر تیرا لباس اچھا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تیرے مقام کو کم نہیں کرے گا، بڑھائے گا۔ کیوں بڑھائے گا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو میں نے بندے کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرے۔ اللہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نعمت کا اظہار کیا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گے، تم نے شکری کرو گے اللہ پہلے بھی چھین لے گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ احسن لباس سے بتن کیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا،
روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ دنیا جہان کا خوبصورت لباس پہن لے، اس کی عید تو ہے ہی نہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے۔ وتفاخر بالعدد والعدید، عید اس کی نہیں ہے جو فخر کرے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں، اللہ لشکر لے کے عیدگاہ کی طرف جائے۔ انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو قیامت کے دن کا خوف جس کے دل میں ہے، جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے۔ خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے؟ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے، دل لگا کے میں ہاتھ دھوتا ہوں، جلدی سے نہیں۔ میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے حتی تحت اشفار عینی، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائے، اکیلے کسی کمرے میں آج 2 رکعتیں ضرور پڑھیے گا، دل لگا کے، یقبل بوجہہ وقلبہ، دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے، قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی اور دل میں بات نہ لائیے، سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے گا، پھر درود پڑھیے گا، پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجیے گا، اور 2 مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولیے گا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ کھربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، میرے بندے تو آ گیا، تو نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دیے، فرشتوں گواہ بن جانا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جو اس طرح کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وجبت له الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ خوبصورت وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیے گا، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے لائق ست تکریم بھائی اور بزرگوں یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کی صف میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو پہلا کام 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ضرور لے لیجئے گا۔ دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیت خالص ہو تو عمل قبول۔ اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ باقی جتنے گھنٹے رہ گئے ہیں دوڑا دو اپنی سواریوں کو، کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے دعا کرو، کثرت سے اذکار کرو، جب بھی موقع ملے اٹھ کے رکعتیں پڑھنا شروع کر دو۔ یہ موقع ہے، شاید کہ موقع یہ زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے۔ کتنے ایسے تھے جو تمنا کرتے تھے رمضان کی، آج وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو یہ بات سن رہے ہیں شاید ان کی زندگی میں آئندہ رمضان آئے کہ نہ آئے۔ غنیمت جانیے ان گھنٹوں کو، کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن مکمل کریں، اور کوئی مشکل نہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نوازے۔ تیسرا اور آخری کام جو چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے،
اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ وہ بھی اپنے رب سے معافیاں مانگ لیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں۔ کس طرح صحابہ کرام رات کو چھینٹے لگاتے اپنے گھر والوں پہ، اٹھو اٹھو، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کو مت بھولیے۔ میرے بھائیوں، لمبے سفر کرنے ہو تو بیگانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اگر چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میرے پیارے ہیں، اگر سمجھتے ہو کہ میرے بچے پیارے ہیں، تو ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جانے کی پلاننگ کریں، ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں، خود بھی صدقہ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس قدر سخاوت کرتے کہ ریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اس طرح صدقہ کیا کرتے رمضان میں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، جس طرح چھپا کے صدقہ کرنا افضل ہے، بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا بھی افضل ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے دوسرے صدقہ کریں۔ نیت کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے لوگ مسکین اور فقیر ہیں، ان پہ صدقہ کیجیے، وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو، ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہماری خوشی کہاں، ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ہمیں تیسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے روزوں کی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا